أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. افإن مات، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے، انقلبتم تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر. ومن ينقلب، اور جو کوئی پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. جنگ احد میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو شہادت ملی، اور بعض ایسے تھے جو میدان چھوڑ کر فرار ہوئے، بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور کچھ لوگوں نے آپ کی بھی شہادت کی افواہ پھیلا دی. افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس افواہ سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار گئے، اور منافقین نے طعن و تشنیع کے نچکر برسانا شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو وہ قتل کیوں ہوتے، اگر سچے نبی تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں. اس میں قصر قلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے جو سمجھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات ہے حی لا یموت، ایسا زندہ جس کو موت نہیں آتی، وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، جتنا مرضی مقرب اللہ کا کیوں نہ ہو، ہے وہ انسان ہے، اس کو موت آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی تم تک پہنچا دینا ہے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف اور صرف رسول ہی ہیں، ایک رسول ہیں بس. خدائی اختیارات کے مالک نہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، موت بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، بلکہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کتنے ہی رسول آئے، وہ گزر گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ فوت ہوئے. یہود نے کئی رسولوں کو قتل بھی کیا، انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول وہ فوت بھی ہوتے رہے. تو کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جاتے ہیں
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انہیں شہید کر دیا جائے یا اپنی طبعی موت فوت ہو جائیں تو تم دین چھوڑ بیٹھو گے؟ انقلبتم علی عقبیکم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اباؤٹ ٹرن لے لو گے، یو ٹرن مار لو گے، بس اسلام کو چھوڑ کے واپس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی تم تک پہنچائی ہے، جو دین تمہیں دیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس کو آگے سے آگے پہنچاتے رہو، پھیلاتے رہو، اور اس کی تبلیغ و ترویج کرو، اور اس کی پھیلاؤ کی خاطر جہاد و قتال کرتے رہو۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو۔ نبی کی وفات کی خبر سن کے بھی تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اور تمہاری ہوا نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ، پامردی سے، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتے رہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پیش کوئی سچ نہیں ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور جو پھرے اپنی ایڑیوں کے بل، انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور کفر کو اختیار کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، جہاد و قتال کیا، بہت سے لوگوں کو تہہ تیز کر دیا، قتل کر دیا، اور کچھ لوگ وہ دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان اس نے اپنا ہی کرنا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، اجر دے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور گھوڑے پر تشریف لائے، گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے کوئی بات نہ کی ان سے، اور نہ انہوں نے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی بات کی، بلکہ سیدھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت یمنی بھاری دار چادر سرخ رنگ کی وہ آپ کے اوپر دی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی یمنی بھاری دار چادر وہ آپ کے اوپر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، لا یذوقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں سکھائے، جو موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ چکی، وہ اس موت میں آپ فوت ہو چکے ہیں، اب مزید کوئی موت نہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس وقت، اور وہ باہر آئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھا دیا، اور جب ان کو بیٹھنے کا کہا گیا اول تو انہوں نے نہ مانا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔
اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ یہ بات ایک صاحب فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ آیت تلاوت کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ جیسے پتا تھا سب کو کہ یہ آیت قرآن میں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یا نہیں، جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اگر پتہ ہوتا دیر میں یہ بات ہوتی تو اتنا لڑائی جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر نہ ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت پڑھنے کی وجہ سے وہ جو آپس میں اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو ارادہ کیا کہ میں کچھ کہوں لیکن کھڑے کا کھڑا رہ گیا، یعنی یہ آیت سن کر بالکل ساکت ہو گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تصدیق کی۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ وما كان لنفس، کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان تموت مرنا، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر، کتابا مؤجلا، لکھے ہوئے کے مطابق، جس کا وقت مقرر ہے، کتابا لکھے ہوئے کے مطابق، مؤجلا جس کا وقت مقرر ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو دنیا کی بھلائی، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ ومن یرد ثواب الآخرۃ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے اس آخرت میں سے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہے کہ موت اللہ رب العالمین کی حکم کے بغیر نہیں آتی، اور موت سے راہ فرار اختیار کرنے سے انسان موت سے بچ نہیں جاتا۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے، موت سے بندہ بھاگے تو موت سے بچ جائے یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا ایک وقت طے کیا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم سے موت آتی ہے، مقرر کردہ وقت پر آتی ہے، اور وہ مقرر کردہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ کتاب مؤجلہ، اس سے مراد وہ کتاب ہے جو لوگوں کی آجال یعنی عمروں پر، مدتوں پر مشتمل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو مراد اس سے لوح محفوظ ہے۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کو کہا اکتب، اس نے پوچھا ماذا اکتب، کہا لکھو، پوچھا کیا لکھوں، تو میں اکتب ما کان و ما ہوا کائن الی الابد، جو ہوا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سارا لکھ دے۔ تو قلم نے وہ سارا کچھ لکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا قیامت تک جو ہونے والا ہے، سب قیامت تک کیا کیا کچھ ہوگا۔ اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں
اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے وہ دو قسم کے لوگ تھے، کچھ غنیمت طلب کرنے والے، غنیمتوں کے طالب، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو آخرت کو طلب کرنے والے۔ تو جو دنیا کو طلب کرنے کی نیت سے شامل ہوا ہے، من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ لینے کے لیے، آخرت کا ثواب لینے کے لیے شامل ہوا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ ویسے یہ آیت نازل تو ہوئی ہے خاص جہاد کے بارے میں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو بندہ جس طرح کی نیت کرے اس کو ویسا ہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ، کہ جن کے ہمراہ، جن کے ساتھ مل کر قتال کیا، لڑے، رِبِّيُّونَ كَثِير، بہت سے رب والے، فَمَا وَهَانُوا، پھر وہ سست نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما، اس وجہ سے، اصابہم، جو انہیں پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، جو انہیں اللہ کے راستے میں مصیبتیں پہنچی، ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ ہمت چھوڑ کے بیٹھے نہیں، سستی نہیں دکھائی انہوں نے، وما ضعفوا، اور انہوں نے عاجزی بھی نہیں دکھائی، کمزوری بھی نہیں دکھائی، ومستقاموا، اور وہ دبے بھی نہیں، کمزور بھی نہیں پڑے، عاجز بھی نہیں ہوئے، دبے بھی نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کی بات صرف یہی تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑنے والوں کی ثنا بیان کی ہے کہ بہت سے رب والوں نے، اللہ والوں نے اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ جہاد کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی تعداد کی قلت، بے سر و سامانی کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی کبھی اپنے انبیاء کے وفات پا جانے یا شہید ہونے کی صورت میں وہ وسوسوں میں مبتلا ہوئے، بلکہ ہمیشہ اور ہر حال میں صبر و استقلال کا دامن انہوں نے تھامے رکھا، صبر کو نہیں چھوڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر معافی بھی مانگتے رہے، استقامت بھی دکھائی، کمزوری بھی دکھائی، جہاد و قتال کرتے رہے، اور اپنے گناہوں کی اور جو کمی کوتاہی بشری تقاضے سے ان سے ہوتی رہی اس کی وہ معافی بھی مانگتے رہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔